نوش کا سامان ہو جائے گا۔ اب وہ صبح اٹھتا ہے، اس کے جیب سے ایک اشرفی نکلتا، کچھ حالات تھوڑے بہتر ہو گئے۔ ایک دفعہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، اس کو پتہ چلا یہاں کوئی پیر صاحب آئے ہوا، تو وہ ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ رات کو مجلس ہوئی، صبح مجلس ہوئی، بڑا متاثر ہوا، کہا جاتے بڑے پہنچے بھی، ان کے ساتھ چل پڑا۔ کوئی 2-3 مہینے گزرے تو انہوں نے کہا اور درویش ادھر آؤ، کہا میرے ساتھ پیچھے پیچھے پھر رہے ہو، گھر کا کیا سلسلہ ہے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اس نے ساری بات بتائی کہ جی میرے فلاں مرشد ہیں، انہوں نے ایکا لگا کے دیا تھا ایک کاغذ پہ، اس دن سے ایک اشرفی ملتی ہے، بس کچھ کام چل رہا ہے۔ میں کہا وہ کاغذ ہے؟ ہے۔ میں کہا ادھر لاؤ، وہ کاغذ لایا گیا، انہوں نے اس کے آگے ایک صفر ڈال دیا، اب ایک کے بجائے اس کو 10 ملنے لگے۔ اس کے دل میں آیا کہ پہلے تو ایویں سے انہاں ایک دیتا سا تو انہاں 5 منٹاں 10 بنائی چھوڑے، انہاں نال تو میں کئی سال پھر آئے تو 2 مہینے بھی نہیں گزرے۔ اس نے کہا اچھا جب نیا ملتا ہے تو اچھا ملتا ہے۔ میں ان کے ساتھ کچھ اچھا پھرتا رہا، پھر ایک دن کسی اور گاؤں میں تھا تو پتہ چلا یہاں کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ گیا، ان کے ساتھ ہفتے ہی رہا تو انہوں نے بھی سوال کیا، اس نے ساری پچھلی کہانی سنائی، انہوں نے اس کاغذ پہ ایک اور صفر ڈالا، اس کو 10 کے بجائے 100 ملنا شروع ہوا۔ اس نے کہا کامل یہی ہے، کامل یہی ہے۔ انہوں نے 1 کے 10 بنائے، اس نے 10 کے 100 بنا دیے۔ وہ جو پرانے بزرگ تھے نا، اس نے مرشد ایک دن ان کو خیال آیا، انہوں نے درویش بیٹھے تھے، وہ پرانا سنگی صاحب بڑا چنگا بندہ صاحب، بڑا محبت والا بندہ تھا، وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جناب اس کی چھوڑو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جی وہ بہت امیر ہو گئے، بڑا زبردست مکان ہے، بڑی عیش و عشرت سے رہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ویسے ہی ہیں اور وہ اتنا زیادہ کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا جی پتہ کوئی نہیں، لیکن بڑا آسودہ حال ہے، امیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا اسے کہو کہ کبھی مل کے تو جائے، بڑا پرانا تعلق ہے۔ اس کو جا کے انہوں نے کسی نے اطلاع دی کہ وہ اپنے شیخ آپ کو یاد کر رہے تھے، اس آخر پر وقت کٹ سمجھیں گے، موقع ملیا تو ضرور حاضر ہو۔ بہرحال کسی دن موقع ملا تو وہاں پہ چلا گیا، ان سے جا کے ملا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم اس طرح اس امیر ہو گئے ہو، اتنی دولت تمہیں کہاں سے مل گئی؟ اس نے ساری کہانی سنائی۔ میں نے کہا اچھا اگر جی تسا نے پیچھے پھرنے رہے ہیں، ایک انہوں 2 مہینے 10 تو انہوں تو 2-4 ہفتے 100 ہمارا کامل لوگ تھے، انہوں نے تم پہ بڑی شفقت فرمائی۔ وہ کاغذ ہے تمہارے پاس؟ نے کہا جی بالکل ہر وقت جیب میں رہتا ہے۔ میں کہا ذرا دکھاؤ، دیا، انہوں نے قلم لے کے نا ایک کاٹ کے نا انہوں نے آخیا ماڑیالا ایک آتا میکی دینا تو باقی تو کول جیبہ چبائی رکھ، پیچھا صفرے ہی سے تھا۔ اس سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایکے والے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایکے والے کو چھوڑو تو پھر پیچھے صفر ہی رہ جائے۔ اس لیے اپنے مرشد کے ساتھ، دنیا میں بہت کامل لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے مرشد کے ساتھ جب کامل تعلق نہ ہو اس وقت تک نسبت القائی نہیں ہو سکتی۔ اگر اجازت دیں گے حضرات تو میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ملتان میں یہ جو پڑھے لکھے دوست ہیں سب کو معلوم ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ مجاز ہیں بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے، اور ان کے خلیفہ مجاز ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء۔ ایک دن عجیب، اللہ اکبر کیا سما ہوا ہوگا،
ملتان میں تینوں ایک ہی مجلس میں اکٹھے ہو گئے. خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے, بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے. اب یہ عجیب منظر ہے, لوگ بیٹھے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی محبت نے جوش مارا اور اپنے مدیر, اپنے خلیفہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ نظام الدین اٹھو اور بابا جی کے قدم پکڑو, یعنی میرے مرشد کے قدم پکڑو. وہ اٹھے اور تیزی سے آ کے بابا فرید الدین کی قدم پکڑ لی اپنے مرشد کو. انہوں نے کہا نظام الدین میرے نہیں, بابا جی کے قدم پکڑو. وہ اٹھے, پھر خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کے قدم پکڑ لیے. جب تیسری مرتبہ کہا کہ نظام الدین میں کہہ رہا ہوں میرے نہیں, بابا جی کے قدم پکڑو, تو ان کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح برسنے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے حضرت قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جب سے آپ کے قدم پکڑے, آپ کے قدموں کے سوا مجھے اور کوئی قدم نظر ہی نہیں آیا. تو اپنے شیخ کے ساتھ جب تک یہ تعلق اور یہ رابطہ نہ ہو کہ اس کے قدموں کے سوا اور کوئی قدم نظر ہی نہ آئے, اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور میرے جیسے لوگوں کے لیے جو گناہگار ہیں, جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اللہ والوں کی صحبت انہیں حاصل ہو گئی, اللہ والوں کی معیت حاصل ہو گئی, یہ تعلق مل گیا. اللہ حضور کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ ان کو بتا دو, گھبراؤ نہیں. جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے نا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, ان پہاڑوں جتنے گناہ بھی اگر تمہارے ساتھ ہیں اللہ ان کو معاف کرتا, اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم, اس کی شان ہی یہی ہے. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, میں آپ کی نظر کرتا ہوں, خوبصورت جملہ تھا. وہ ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے گناہوں کا میرے گناہوں کا کنارہ ہے. کتنے گناہ کریں گے؟ ایک آدمی کی طبی عمر 60 سال 70 سال 80 سال یہی کچھ ہے. ان 60 70 80 سالوں میں دن رات بھی گناہوں میں لگا رہے, کتنے کرے گا؟ اس کے گناہ کا کنارہ ہے, لیکن فرماتے تھے اس کی رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. جب سچے دل سے بندہ تائب ہو کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا, تو حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے وہ ایک بالش چلتا ہے, میں ایک بازو کی مانند اس کی طرف بڑھتا ہوں, اور جب وہ چل کے آتا ہے نا میری رحمت اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے. اللہ رب العالمین مجھے, آپ کو, ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مشائخ کے ساتھ, ان صوفیاء کاملین کے ساتھ سچی اور سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے احکام کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس چیز کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اسے کرنا, اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رکنا, یہی بندہ مومن کی شان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام شمع بز میں پیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں, بیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں, اے نظر تیری ہمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام
تہے قدر و حنین اے نام حسن و حسین السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب اپنے اپنی جگہ تشریف رکھیں، ابھی ختم پاک ہوگا پھر اس کے بعد دعا ہوگا۔ عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد مل کر کلمہ شریف کا ذکر کرنے 1-2 منٹ
افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات عزیز وقار، تمام معزز مہمان دور و نزدیک سے جو تشریف لائے ہیں، آج کے بلاس سائیں فاروق حسین طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب میں تقریباً جو اس وقت میرے پاس کلام مقدس کا مجموعہ جمع ہوا ہے 310 قرآن پاک، 11,200 مرتبہ سورہ یاسین، 70,050 مرتبہ آیت الکرسی، 11,000 قرآن شریف، 1,11,000 کلمہ شریف، دیگر متفرق کلام مقدس کا مجموعہ میرے پاس موجود ہے۔ اب سبھی حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اس مجمع میں جناب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب زیب آستانہ بگہار شریف تشریف لائے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں گے۔ سارے احباب اپنے دل میں نیک خواہشات، اپنی مرادیں رکھ کر دعا کریں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ جس مجمع میں 40 بندے موجود ہوں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ کریم قبول فرماتے ہیں۔ تو آج تو یہاں پر اللہ کے ولیوں کا ایک ہجوم اور رحمتوں کے سائے ہیں، تو آپ سارے مل کر دعا کریں کہ اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ تو میں آخر پر دعا کے لیے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، صاحبزادگان سیاہ شریف کی طرف سے بھی یہی خواہش ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں، تو جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب آپ دعا فرمائیں۔ ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب العالمین، تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائی۔ کودڑی شریف کے، سیاہ شریف کے عقیدت مندوں نے کم و بیش 300 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ دیگر اوراد اور وظائف پڑھے گئے، صدقہ اور خیرات کیا گیا، آج کی اس مجلس خیر و برکت کا انعقاد کیا گیا۔ یا رب العالمین، ہم اس سب کا ثواب ہدیہ تک اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا اسے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، اس کے ثواب سے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت، مومنین کو فیضیاب فرما، اور ان سب کے وسیلہ جلیلہ اور بالخصوص آقا دو جہاں علیہ السلام کے وسیلہ مقدسہ سے اس کے ثواب سے آج کی تقریب کے ممدوح ہمارے انتہائی محترم اور مہربان
خانقاہ سیاہ شریف کا ایک نامور نام حضرت سائیں محمد فاروق صاحب کو بہرہ مند فرما۔ یا رب العالمین ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، روز محشر اپنے آباء و اجداد کے ساتھ امت محمدیہ کے صالحین کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس کے ثواب سے خانقاہ سیاہ شریف، خاندان سیاہ شریف کے تمام بزرگ، حضرت گولڈی بادشاہ بزرگوں کا کہنا سائیں حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سائیں خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سائیں صادق حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سائیں محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یا رب العالمین ان سب کی قبور کو منور فرما دے، یا رب العالمین ان سب کے درجات کو بلند تر فرما دے، یا رب العالمین ان سب کو امت محمدیہ کے اولیاء اعظام کے ساتھ روز محشر اٹھنا نصیب فرما۔ یا رب العالمین آج میرے عزیز محترم سائیں رضوان صاحب کی دعوت پر یہ سارے سیاہ شریف کے اور سیاہ شریف سے محبت کرنے والے یہاں پہ جمع ہیں۔ یا رب العالمین ان کی حاضری کو قبول فرما لے، یہاں اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین جو نیک تمنائیں اور دعائیں لے کر یہ حاضر ہوئے ہیں، رب العالمین ان پاکان امت کا صدقہ ان دعاؤں کو قبولیت کی خلق سے سرفراز فرما دے اور ان سب کو بامراد اپنے گھروں کو واپس پہنچا۔ یا رب العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، لیکن تجھ پر عقیدہ خالص رکھتے، تجھے اپنا مولا، اپنا معبود برحق مانتے، تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے، تیرے کاملین، تیرے بندہ خواص کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ یا رب العالمین ان پاکان امت کا صدقہ، سرکار علیہ السلام کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جس سے تو راضی ہوتا ہے، تیرا محبوب راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے تو تیرے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات ایک خاص دعا آپ سے کروانا چاہتا ہوں، یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں، ادھر ان کے بھائی بیٹھے ہیں، ادھر ان کے بھتیجے بیٹھے ہیں، دل سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین سیاہ شریف کے ان ستاروں کو اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے۔ یا رب العالمین ان پر اپنا فضل خاص فرما، ان کی عزت میں، ان کی عظمت میں، ان کے مقام اور مرتبے میں روز افزو مولا اضافہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔